دیکھیے جو کارپوریٹ ورلڈ ہے نا اس میں چیزیں لاجک سے چلتی ہیں عام طور پہ. فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو گیٹ اپروول فار اے نیو ڈیزل جنریٹر. واٹ یو ول ڈو, یو ول پریپیئر اے پریزنٹیشن. اس کے آپ ٹیکنیکل سارے آپشنس بتائیں گے, پھر آپ بتائیں گے وائی اٹ از امپورٹنٹ فار دا بزنس, اس کا آر او آئی کیا ہے, اس کو بزنس کو کیا بینیفٹ ملے گا, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا رسک فیکٹر کمپنی لے رہی ہے. تو ان ساری لاجک کے بیسس پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اینڈ دین اٹ از ڈیسائیڈیڈ کہ بھائی ابھی ڈیزل جنریٹر لیا جائے یا نہیں لیا جائے, اور پھر اسے کس طرح لیا جائے یا اسے پوسٹ پون کر دیا جائے, سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو یہ ڈیسیجن میکنگ پوری کی پوری جو ہے وہ ریشنلٹی کی بیس پہ. یو پرووائڈ ریشنل فار پرچیزنگ اے ڈیزل جنریٹر. لیکن بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں چلتی ہیں وہ چلتی ہیں ایموشنز سے چلتی ہیں اور انٹیوشن سے بھی چلتی ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ جو پرانے ہو جاتے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے چیف ایگزیکٹو میں آرگنائزیشن کے 30% لوگوں کو لے آف کروں گا, تو اس میں ایموشنز انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ریشنل ہے کہ وائی یو ہیو ٹیکن دس پینفل ڈیسیجن, اس کا ریشنل ہے. لیکن جب آپ ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں کے ایموشنز انوالو ہیں. تو یو نیڈ ٹو ڈیل ود ایموشنز آف دا پیپل. اور جب آپ ایموشنز کے لیول پہ لوگوں کو ہینڈل کر دیتے ہیں تو بہت سارا پین جو ہے وہ لیسن ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے بہت سارے ڈیسیجنز ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ایک پروگرام ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کے تحت ہم ڈیسیجنز لیتے بھی ہیں, لیکن بہت سارے ڈیسیجنز میں انٹیوشن انوالو ہوتا ہے. انٹیوشن از بیسیکلی یور گٹ فیلنگ. کیونکہ خاص طور پہ جب آپ لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ تمام نیسیسری انفارمیشن کو اپنے لیے ٹائملی مینر میں اچیو کر سکیں. یو آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ مینی انفارمیشن. تو اس لیے آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بیسس پہ باقی آپ اپنا انٹیوشن یوز کرتے ہیں. تو انٹیوشن بیسڈ ڈیسیجن صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی صحیح ہوتے, لیکن چونکہ سینئر پوزیشن کے اوپر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور ڈیلیڈ ڈیسیجن لیں. بہت سارے ڈیسیجن آپ کو آن دا اسپاٹ لینا ہوتے ہیں, تو وہ ڈیسیجن انٹیوشن بیسڈ ہوتے ہیں. ورلڈ میں بھی آپ یاد رکھیے کہ ہر وقت ایموشن سے آپ ہر وقت لاجک سے کام نہیں لے سکتے, بلکہ دیر آر مینی سچویشن جس میں آپ ایموشن سے کام لیتے ہیں. آئی تھنک یو ہیو ہرڈ اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب لوگوں کو دیکھا گیا کہ بہت اچھا آئی کیو ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ پریکٹیکل لائف میں اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے, تو ریسرچرز نے ریسرچ کی کہ بھائی اتنے اچھے آئی کیو کے باوجود یہ لوگ پریکٹیکل لائف میں کیوں نہیں کامیاب ہوتے. تو پھر انہوں نے ایک نئی چیز دریافت کی جس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. تو یہ وہ لوگ جو ایموشنل انٹیلیجنس کو اچھے طریقے سے یوز نہیں کر سکتے, ان کو ریئل لائف میں سکسیس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, کیونکہ جہاں پہ لاجک ہے وہاں پہ لاجک کا جواب آپ لاجک سے دے سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ ایموشنز ہیں تو ایموشنز کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں ایموشن سے. تو اس لیے پھر ایموشنل انٹیلیجنس میں کافی ریسرچ ہوئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ جناب ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے, اس کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد تو ملٹیپل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ آ گیا کہ لوگوں میں ایکروبیٹک انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, اسپیچل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, میموری ہوتی ہے, کیمرہ کی طرح کچھ چیز دیکھ لیتے ہیں ہمیشہ یاد رہتی ہے, ہارمونک انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ وہ میوزک کو اچھا سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی 6-7 ڈفرینٹ ٹائپس انٹیلیجنس کی نکل آئی. لیکن کارپوریٹ ورلڈ میں جو عام طور پہ امپورٹنٹ 2 طرح کی انٹیلیجنس ہے, ایک آئی کیو اور یہ دوسرا ای کیو, ایموشنل کوشن. اچھا جناب, اس کے بعد ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں ایموشن امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کچھ ٹرمینالوجیز کہ واٹ از پری کانسیپشن. کسی چیز کے بارے میں آپ پہلے سے کانسیپٹ رکھتے ہیں, نیگیٹو, پازیٹیو یا نیوٹرل, تو وہ آپ کا پری کانسیپشن ہے. جیسے جب پولیٹیکل ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو آپ کبھی بھی اوپن مائنڈ سے پولیٹیکل ڈیبیٹس میں حصہ نہیں لیتے, کیونکہ آپ کو پارٹیز کے متعلق, پرسنالٹیز کے مطابق یو ہیو پری کانسیپشن, اور پہلے سے آپ ان کے بارے میں ایک اپنے پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, اور وہ پوائنٹ آف ویو بعض اوقات اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو کو
سمجھنے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے. تو دس از پری کانسیپشن. ان چیزوں کے متعلق پہلے سے آپ نے جو کانسیپٹس بنائے ہوئے جیسے ریلیجن کے متعلق بنایا ہوا ہے, اپنی سوسائٹی کے متعلق آپ کے کانسیپٹس ہیں, پالیٹکس کے متعلق آپ کے کانسیپٹس ہیں, آپ کے لوکل کلچر کے بارے میں آپ کے کانسیپٹس ہیں, یہ سب پری کانسیپشن. دوسری چیز ہوتی ہے پرسیپشن. پرسیپشن کیا ہے؟ سم ٹوٹل آف یور ایکسپیرئنس, ایکسپوجر اینڈ ایجوکیشن, ان سب کو ملا کر کے آپ کا پرسیپشن بنتا ہے. آپ نے کتابیں پڑھی ہیں, آپ نے لوگوں سے ڈسکس کیا ہے, آپ کچھ مخصوص لوگوں کے درمیان رہے ہیں, تو آپ کا ایک مخصوص پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا. اب وہ پرسیپشن جو ہے وہ سمجھ لیجیے ایک لینس کی طرح ہے جو آپ کے دماغ میں یہاں پہ فٹ ہے, اور وہ ایک ٹنٹڈ, ڈسٹارٹڈ اور ملٹی فیسٹڈ لینس ہے. ٹنٹڈ کا مطلب ہے کلرڈ ہے, ڈسٹارٹڈ کا مطلب ہے وہ ٹوٹا ہوا بھی ہے, اور پھر ملٹی فیسٹڈ بھی ہے. اس لینس کے کئی فیسٹس ہیں, تو اس لیے جس اینگل سے آپ چیز دیکھیں گے اسی حساب سے آپ کو وہ چیز نظر آئے گی. تو یہ پرسیپشن ہر آدمی اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کسی کے ریلیجن پہ کنونس کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کہ آپ اسے بتائیں کہ تمہارا ریلیجن ٹھیک نہیں ہے, جتنے بھی مناسب طریقے سے بتائیں, اور تم جو ہے یہ ریلیجن ایکسیپٹ کر لو, یہ ریلیجن رائٹ ریلیجن ہے. بہت مشکل سے لوگ ریلیجن چینج کرتے ہیں کیونکہ ان کا پرسیپشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے رائٹ فرام چائلڈہڈ. وہ کسٹمس, ٹریڈیشنز وہ اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے بعد میں جا کر یہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور مجھے جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو پرسیپشنز لوگوں کے عام طور پہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان کو چینج کرنا ریئلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس لیے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کو اس طرح ہینڈل کریں کہ ان کے پرسیپشن کو بھی ٹھیس نہ پہنچے اور اب اپنی بات بھی پہنچا دیں. جیسے بعض لوگ اپنے مذہب کو پریچ کرتے ہیں تو اس میں بہت شدت ہوتی ہے, بہت زیادہ سختی سے بتاتے ہیں کہ بھائی میں تم کو جو بتا رہا ہوں یہی بالکل صحیح ہے اور تم جو فالو کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پرسیپشن کو ہٹ کر رہے ہیں. جب آپ کسی کے پرسیپشن کو ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنے گا, اس کا ریزسٹنس میکینزم پیدا ہو جائے گا. جب ایک دفعہ انسان کے دماغ میں ریزسٹنس میکینزم بیدار ہو جائے تو وہ سب سے پہلے تو ایک شیلڈ پیدا کر دیتا ہے دماغ کے چاروں طرف کہ یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے اس کو ماننا نہیں ہے. ایز اے ریزلٹ آپ اس کے پرسیپشن کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن آپ گریجولی کسی کے پرسیپشن پہ کام کریں, بہت احتیاط سے کام کریں, اس کا ریزسٹنس میکینزم بیدار ہونے سے پہلے تک اس کو آپ میسج دیتے رہیں, سبل وے میں میسج دیتے رہیں, تو دیٹ may have an impact in the long run. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ لوگ مذہب اچانک تبدیل نہیں کرتے, بلکہ گریجولی وہ کتاب پڑھتے ہیں, ریلیونٹ لوگوں سے ملتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے جا کر کے ان کا پرسیپشن چینج ہونا شروع ہوتا ہے, تو ایز اے ریزلٹ وہ پھر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کو جو بھی انفارمیشن آتی ہے, کسی بھی شخص کو جو بھی انفارمیشن آتی ہے وہ اس پرسیپشن کے لینس سے دیکھتا ہے اس کو. تو جیسے ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے ہر جگہ, کیونکہ اس نے جو اس کو جب آنکھ چلی گئی بیچارے کی تو اس وقت ہر طرف ہرا ہی ہرا تھا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کا لینس یلو کلر کا ہے فار ایگزامپل, آپ کو ہر چیز یلو یلو نظر آئے گی. اگر آپ کا لینس ریڈ کلر کا ہے تو ہر چیز ریڈ ریڈ نظر آئے گی. آپ اگر لوگوں کو اسلام کے پرسیپشن میں دیکھتے ہیں تو آپ ہر چیز کو انٹرپریٹ بھی اسی طریقے سے کریں گے. تو یہ پرسیپشن کا رول ہے, اور پرسیپشن اوور دا ایئرز جا کے ڈیولپ ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ اس میں چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے اتنے ریلیجیس نہ ہوں, بعد میں جا کر کے آپ ریلیجیس ہو گئے, آپ کا پرسیپشن گریجولی چینج ہوتا ہے.